اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 165 سے 167 تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ذکر فرما رہا ہے کہ مشرکوں کا دنیا میں کیا حال ہے اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی اور ان سے اس طرح محبت کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، حالانکہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر، نہ کوئی شریک ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یعنی انہیں اللہ سے جو محبت ہے اس کے مکمل معرفت حاصل ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و توقیر اور توحید کا جو نقش بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے بلکہ اسی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ذات گرامی پر توکل کرتے ہیں اور تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن جی انسان سے گناہ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن شرک کی طرف سے بچ کے رہنا چاہیے۔ گناہ ہم کو فرشتے نہیں ہیں، لیکن شرک کے اندر تو یہ والا عذر بھی نہیں چلے گا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، باقی معاملات میں یہ چل جائے گا انسان ہے، خطا کار ہے، لیکن شرک کے معاملے میں تو وہ ہونا چاہیے بھائی گردن کٹ سکتی ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک میں نے ریسنٹلی ویڈیو دیکھی انڈیا سے، تو یقین کریں اس میں کسی کا وہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ پھر احساس پیدا ہوتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے، ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بم دھماکے ہوتے ہیں پر یہ کچھ تو نہیں ہوتا۔ کوئی ایک بیچارہ داڑھی والا تھا، اس کو گاڑی والوں نے روک کے زبردستی کہا کہ تم کو وہ جو ان کا وہ جے شری رام ہے یہ بولو، تم گالیاں دے رہے ہیں اس کو زبردستی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، آخر بیچارے نے بولا، ٹھیک ہے اس حالت میں لیکن آپ اندازہ کریں، ٹھیک ہے ہمارے ملک میں حالات امن کے خیر اس میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لوگ بیٹھے شامل ہیں، لیکن کم از کم یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ آزادی سے کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کا امپیکٹ جو بھی ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن کم از کم فیل ضرور ہوتا ہے۔ ہاں جی کیا دیکھیں وہ شوقیہ کہنا الگ ہے، زبردستی کہلوانا الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پہ جو واقع ابھی کل ایک قتل ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک مولوی صاحب ہیں، مجھے نام نہیں ان کا پورا ہے، کہ ان کو شدید مارا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں نے تفصیل مجھے نہیں معلوم کس بات پہ مارا گیا اس کو، لیکن مارتے کیا مار دیا، اس نوجوان لڑکا تھا، خوبصورت داڑھی تھی ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ نو ڈاؤٹ سچویشن ورسن ہوتی جا رہی ہے، یہ حقیقت ہے، چاہے ہم جس ملک سے بھی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم حقیقت سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما کہ ہم سارے جو ہے مسلمان مل جل کر ایک طاقت بن جائیں۔ آگے ہے جی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے والوں اور خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا میں دیکھ لیں، یعنی وہ اس وقت کو دیکھیں جب ان کو عذاب دیا جائے گا، دیکھیں تو یہ جان لیں کہ بے شک سب کی سب طاقت اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کاش انہیں اب وہ حقیقت معلوم ہو جائے جس کا وہاں معائنہ کریں گے، یعنی جس کو یہ وہاں دیکھیں گے اور اپنے شرک و کفر کی وجہ سے انتہائی ہولناک اور خطرناک صورتحال کا
کا سامنا کریں گے تو اس ضلالت و گمراہی سے باز آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بتوں کا انکار کر دیں گے اور پیشواؤں اور اپنے پیروؤں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ پس فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیشوا اپنے پیروؤں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے جن فرشتوں کے بارے میں وہ گمان کیا کرتے کہ دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے، وہ فرشتے کہیں گے، اچھا چونکہ وہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہتے رہے کہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی کیا کہیں گے، تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، سورہ القصص، ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں پوجتے ہی نہیں تھے۔ اچھا یہاں یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ جن کو پوجا جا رہا ہے وہ جہنم میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، کچھ ایسے بھی پوجے جائیں گے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوجا جاتا ہے۔ اب انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری پوجا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جاتا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا میری پوجا کرو، عزیر علیہ السلام، تو یہ وہ یعنی اب ایسا تو نہیں کہ ان کو بلا وجہ سے سزا ملے گی۔ ہاں قرآن میں یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ان کو یہ بات کی تھی، تو وہ فرمائیں گے کہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا اور یہ میں کہہ بھی کیسے سکتا ہوں۔ تو ایسا نہیں کہ سارے ہی چلے جائیں گے، اب جن کو خود ہی کوئی آدمی اٹھا کے اس لیول پہ لے جائے تو اس آدمی کا تو قصور نہیں ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا نا کہ تمہاری وجہ سے دو جماعتیں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی، ایک وہ جو تمہیں تمہارے لیول سے اوپر لے جائیں گی اور ایک وہ جو تمہیں تمہارے لیول سے نیچے گرا دیں گی، تو وہ دونوں جماعتیں ہی جہنم میں چلی جائیں گی کہ جو ان کی وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ برائی کریں گے یا ان کو حقیر سمجھیں گے، اور وہ جو ان کو بہت زیادہ آگے لے کے چلے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ تو قرآن ہمارے سامنے واضح ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، انہی کی یعنی اب اس کی تفصیل شروع ہے، یہ جو بیزار ہونے والی بات ہے، مختصر سی ہے، انشاءاللہ 2 صفحے اور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے، جن بھی ان سے اظہار برات کرتے ہوئے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی وہ جن بھی منکر ہو جائیں گے کہ ہم نے ان سے عبادت نہیں کروائی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ بَل لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، سورہ الاحقاف۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اس سے بڑھ کے اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو کسی ایسے آدمی کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا۔ بات واضح ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی، وہی کون، تو قیامت تک بھی ہمیں نہیں جواب دے سکتے، اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو، یعنی ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، سورہ مریم۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں، ہرگز نہیں، وہ معبودان باطلہ ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو سورہ جن میں تذکرہ ملتا ہے نا، وہ جو 5 اشخاص ہیں، نصر، یعوث، اس طرح سے وہ 5 ہیں، وہ ان 5 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نیک لوگ تھے۔ اچھا یہ چلیں ضمناً بات آ گئی، وہ لوگ ہیں جہاں سے بت پرستی کی عبادت شروع ہوئی تھی، وہ لوگ فوت ہو گئے، ان کی تصویریں بنوائی ابلیس نے ان سے، جو ان کے جو ہے نا یعنی پیچھے اولاد تھی، تصویریں بنوائیں کہ تاکہ تمہیں جو ہے نا یادگار تمہارے پاس باقی رہے۔ انہوں نے تو تصویریں بنا لیں، اب جنہوں نے تصویریں بنائیں ان کو تو پتہ تھا کہ یہ ہمارے بزرگ تھے اور نیک لوگ تھے، وہ مر گئے۔ وہ جو پچھلی نسل آئی اس کو انہوں نے کہا تھا بھائی یہ جو تمہاری آباء و اجداد تھے ان کو تو پوجا کرتے تھے۔ آج وہی بات جیسے جمعہ کی مبارک دینا لازمی بن گیا ہوا ہے نا، میسج جمعہ مبارک، تو مفتی تقی عثمانی صاحب یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو حدیث بنا دیا جائے گا، پھر آپ انکار کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے، یعنی آپ خود سوچیں ہماری اگلی سے اگلی نسل تو اس کو حدیث ہی سمجھے گی۔ ایسے ہی بہت ساری احادیث بنی ہیں اسی طرح سے کہ وہ بات چلی اور جناب چلتے چلتے اب نسلیں ختم ہو گئیں۔ خیر اللہ تعالیٰ علماء کو ان کو سلام ہے جنہوں نے پھر بھی تحقیق کر کے ان چیزوں کو سپریٹ کیا۔ آج بھی ہم انتباہ کر رہے ہیں لیکن ہم اصل میں سنتے نہیں ہیں۔ وہ جمعہ مبارک، اچھا ویسے ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں سو رہا تھا تو سو کے اٹھا نا تو ایک میسج آیا ہوا، تو جمعہ مبارک، تو مجھے یاد آ گیا آج تو جمعہ ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آج تو جمعہ، فائدہ بھی واقعی مجھے فوراً یاد ہے آج تو جمعہ ہے، اٹھو تیاری کرو۔
صحیح. اچھا آگے جی، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، سورہ عنکبوت. تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، یہ تو محض دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، سورہ سبا. اور اے نبی کاش ان ظالموں کو آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، تو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے. بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے وہ جب کہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہ گار تھے. اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں. جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، پس جو وہ عمل کرتے تھے ان کو انہی کا بدلہ ملے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، سورہ ابراہیم. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا. ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. تو یعنی شیطان بھی اس دن کہے گا بھائی میں تو تمہیں صرف کہتا تھا کان میں آ کے، عمل تو تم اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور یقیناً یہی ہمارا اختیار ہے کہ عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں. آگے جو ارشاد باری تعالیٰ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. یعنی وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ان کے تمام ہیلے بہانے، عذاب سے نجات کی تمام اسباب ختم کر دیے جائیں گے اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت کوئی تدبیر نہ پائیں گے. عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کی تفسیر میں روایت کیا گیا کہ ان کی محبت ختم ہو جائے گی. اور ارشاد باری تعالیٰ جو آیت کا اگلا حصہ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں. یعنی اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اور ان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کر دیں اور ان کی طرف قطعاً کو التفات نہ کریں گے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے. حالانکہ وہ یہ بات کرنے میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو یہ جھوٹے پھر اپنی سابقہ روش پر ہی لوٹ آئیں گے. یعنی اگر انہیں موقع مل بھی جائے تو وہ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے جیسا وہ پہلے کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں ہمیں بتلایا. اور اسی لیے تو فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی ان کے اعمال ختم اور مزمحل ہو کر رہ جائیں گے. جیسا کہ فرمایا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے. اور فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماداد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ابراہیم. جب لوگوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا ان کی اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا کر لے جائے. اور فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، اور اسی لیے تو فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو میں ابھی پیچھے آیات پڑھی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جیسے ہمارے علماء ہمیں مثالیں دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیا سے مثالیں دیتے ہیں، جیسے یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ میدان میں ریت کا پیاسا اسے پانی سمجھے، وہ جو سراب ہوتا ہے، تو یہ حسرت ہی ہے کہ وہ پانی ہوگا لیکن وہ سراب ہی ہوتا ہے سارا۔ تو یعنی گناہ پہ چلنے والے یا خاص طور پہ شرک میں جو محو ہیں وہ اس کو اپنے لیے، وہ واقعی بڑی پیاری سی یہ مثال اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے لیے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری جنت کا ذریعہ بنیں گے، لیکن بس وہ